صلی علی رسول الکریم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ہم لوگ تھے حضرت وقید میں گئے تھے تو ہماری برادری کے لوگ بہت سے گئے تھے. حضرت حج کرنے جانے والے تھے, کافی لوگ تھے خواص. جس کو یہ کھولا حضرت نے کہا کہ یہ برادری کے لوگوں کو سنا دو. سب خاص لوگ تھے اور بہت تاکید سے کہا کہ اس کو پیش نظر رکھو, اس سے فلاح ملے گی. وہ بنیادی چیز ترجمہ سے یہ ہے, یہ مسئلہ لگتا نہیں. یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. تلک الدار, ایک ایک آیت اصلاح کے لیے کافی ہے. چنانچہ حضرت اخیر حج سے ایک دو دن پہلے اسی تھے, برادری لوگ پہنچانے کے لیے گئے تھے, ایک کمرے میں تھے, اس کو بلایا, آئیے آیت نکالی اور کہا برادری لوگوں کو سنا دو, کہوں کہ اس پر عمل کرو. اور جو باتیں کہنے کہوں گا بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ اس کو پیش نظر رکھو. اس آیت تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین یعملون السیئات الا ما كانوا یعملون. یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیجیے اس آیت پر کتنے لوگوں کا عمل ہے. خالی برادری کی بات ہو رہی ہے, پوری امت کی بات ہے. پورے امت کے لیے تنبیہ ہے, ایقاظ گزار کرنا. تلک الدار الآخرۃ, جو متعین کر دیا کہ یہ دنیا للذین آمنوا, جو ایمان لائے اور جو غرور اور تکبر نہیں کرتے. اصلاح باطن ضروری ہوگی نہیں. سب سے بڑا مرد کبر ہی کا سمجھ آتا ہے ہمیشہ. تکبر اراضی اللہ خار کر بزندار عدالت گرفتار کر. تکبر ہی باغ حسد, اوز آدم ننگ دارت الحسد, اوز آدم ننگ دارت الحسد, از سعادت جنگ میں دارت حسد. رمض شعر ہے, کوئی یاد نہیں, ایک شعر نہیں تو ہو گیا. ہم نے یاد تھوڑے کیے, یاد ہے, اللہ کا شکر ہے. 20-25 سال کتنے دن ہو گیا ہے, تو ہر وقت پڑھتا تھوڑی رہتا ہوں, لیکن ہے حضرت کے زمانے میں تو یاد ہو گیا تھا. اتنی مرتبہ سنا کہ یاد ہو گیا. ہم کو بہت کم دی. اوز آدم بہت عمدہ شعر. اوز آدم دو ہی بیماری ہے اصل میں, دونوں آگے ہے, کبر اور حسد. ان دونوں بیماریوں کے بارے میں بہت بہت وعیدیں ہیں. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, بیماری کہیں اس طرح کھا جاتی ہے. حسد جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد ہی کے بارے میں ہے. حسد بہت کم لوگ سے بچتے ہیں. اوز آدم. اسی طرح کبر ہے, ایک ذرہ برابر کبر ہوگا جہنم میں, جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ نسب پر ہو, چاہے مال پر ہو, چاہے علم پر ہو, چاہے عمل پر ہو, کسی پر ہو. حسد اور کبر دونوں بنیادی مسائل ہیں. میرا خیال ہے حضرت کی جو کتاب سنائی جاتی ہے ہر جگہ وہ شاید کبر اور حسد ہی بات. ہماری جمع کے یاد نہیں آ رہا ہے. اوز آدم ننگ دارت الحسد, اوز آدم ننگ دارت الحسد, از سعادت جنگ میں دارت
آدم سے جنگ کرنا، حسد کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنی سعادت سے جنگ کر رہا ہے کہ آنے نہ پائے سعادت کچھ وقت کی. خود عمدہ سے یہ سمجھا ہے. اوز آدم ننگ دارت حسد، اوز آدم ننگ دار حسد از سعادت جنگ میں دار حسد. سعادت سے گویا کی جنگ کر رہا ہے، چاہتا نہیں خوش بختی آ رہے. معلوم حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفی افسوس تم کیوں مل رہے ہو. امام محمد سے آخری شعر ہے. یہ آخرت کا گھر ہم اپنے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. زمین کے اندر کچھ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خواص کا بھی ہے، عوام میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے. جب ارادہ کریں گے تب تو جائے گا. بھائی اب کل وہ بھائی کہیں یہاں درد میں دیکھ رہا ہو دن میں تھا کیا میں سوچتا رہا دکھاؤ علاج کرو. اللہ تعالیٰ نے علاج کرنے کے حضور سے ثابت ہے علاج کرنا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہوں میں نفس بڑی چیز غفلت ہے، ام الامراض. محمد صاحب کہتے ہیں غفلت ام الامراض ہے. غفلت اللہ سے غفلت، اللہ کے رسول سے، آخرت سے غفلت. کیا زندگی دو آئی رہے بڑے بڑے لوگ سب پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان. بڑے لوگ جو آتے ہیں وہ کاروبار ہی کا رونا روتے ہیں. کاروبار دنیا کی پریشانی سبھی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اسی میں آخرت کو یاد رکھنا، اس کے لیے سعی کرنا بہت ضروری ہے. یہ آخرت کا گھر ہم اسے انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. بلندی اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے. والعاقبۃ للمتقین. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لائے گا اس لیے بہتر ہے اس سے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین یعملون السیئات الا ما کانوا یعملون. یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. نیکی تو چھوٹی ہوئی، بدلہ بہت بڑا، بہت بڑا ہوگا. اور جو شخص بدی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے عمل کیے انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو لوگ وہ کیا کرتے ہیں. اس میں بڑھائے گا نہیں. نیکی مطلب یہ ہے نہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا. بدی لے کے آئے گا تو اس کے بدلے میں جتنا اللہ کے مقدر اتنا ہی ملے گا. بدی کا بدلہ بدی کے مطابق، نیکی کا بدلہ نیکی سے کہیں زیادہ. ایک کا 10 ہے. بالا یہ دو آیتیں، پہلی آیت میں یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا کہ دار آخرت یعنی موت کے بعد جو مومنین صالحین کو ٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی اور برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے. قرآن اور فساد کو نہیں چاہتے، اور اچھا انجام متقیوں ہی کا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. نرمی، لطف.
ہم کو یاد آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. یہ ہے جملہ مولانا. اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین، یعنی نرمی. وہ رفق دیا گیا، جو رفق دیا گیا لین، وہ بہت بڑی دولت سے نوازا گیا. مجھے عمل بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ والا مضمون پیش نظر رہا ہے. حضرت بڑی محنت سے لکھا بہت. اب وہ یاد بھی نہیں، پرسوں مجھے یاد آیا، میں کہا ہم لوگ سامنے بھی نہیں کہا. بہت بہت خوش تھے. 30-40 صفحے کا ہے میرا خیال ہے عمل بالمعروف نہی. اور اچھا انجام متقین ہی کا ہے. بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. ساری بڑائی خالق و مالک ہی کے لیے ہے. بڑائی بتائیے اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء. علم صیغہ میں ہے اللہ اکبر من کل شیء. میرا یاد ہے میں کہا اللہ اکبر، اللہ ہر برتن ہے ہر چیز سے. چنانچہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہے کہ تمام بڑی چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے. اس میں اشارہ قابل توجہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم کچھ نہیں ہمارے پاس. بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنا لازم ہے. ساری بڑائی خالق و مالک ہی کے لیے ہے، جس نے سب کو پیدا کیا. جس نے پیدا کیا اس کے لیے بڑائی. اس کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے بندہ کو جھک جانا چاہیے. جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. یہ ہم نے خود دیکھا. سب میرے الحق وغیرہ سب سے بڑے علماء دیوبند کے. اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں، سب کو بچوں کو سنایا جاتا ہے. اسرار میرا سب بڑے بڑے علماء جو تھے تو یہ سب نہیں تھے. میراج الحق صاحب کی ایک حیثیت تھی. سب بڑے دیکھیے مثال دیا، ٹہنی ہے جس پر جتنا پھل زیادہ ہوگا اتنی جھک جائے گی. پھل نہیں رہے گا تو نہیں رہے گی. اسے علم کے لیے لازم ہے. علم جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوگا. ابھی کوئی بہت اسے بچوں کو سمجھانے والی چیز ہے چیز بڑی تب سے سمجھا ہے. جو بڑے علماء تھے ہدایت خیرن پڑھاتے تھے، ملاقات بہت قابل آدمی تھے. جب ہم لوگ گئے سعید مقبول کو لے کر کے تو کسی نے کہا ارے کیا ضرورت تھی، وہیں پڑھا دیے ہوتے. یہ مفتی الدین صاحب کا جملہ ہے. کسی نے کہا کہ ارے دوبارہ پڑھا کے 1 سال اور پڑھا کے لے آئے، 1 سال پہلے لے آئے ہوتے. یہ بتائیں تاکہ مشکال وغیرہ پڑھ رہے تھے تب زیادہ سمجھ میں آتا. نہیں لے آئے، کسی نے کہا لے آئے. اب ایک جملہ بھول گیا، مولویوں کو جملہ تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیوبند میں دورہ پڑھنے کے لیے 1 سال پہلے لے جائے. وہ مشکات والا سال دورہ ہی کی اعانت کے لیے ہوتا ہے. امام میراج رہتا ہے. بہرحال جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرنے پڑتے ہیں. نہیں بڑا ہو جاتا، گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، قتل تک کرواتے ہیں. سب بڑے ہوتے ہیں. اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں. تشہیر ہی کہہ دیا بڑا بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں.
تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اپنے مخالف کو چھوڑتا نہیں آدمی جلدی. سب سے گناہ، بہت سے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، قتل تک کروا دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے دار آخرت میں جنت سے محرومی کا انتظام کر رہے ہیں. لوگ قتل و قتال، غصب، مقبر، ان چیزوں سے بڑے جو ہو جاتے ہیں ان کی عزت بھی نہیں رہتی. اللہ ہر سے دنیا یہ سب کچھ کراتی ہے، ہر سے دنیا بنیادی تما. بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سب لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے واز کر رہے تھے. کئی آدمی، حضرت علی نے کہا کہ تم کس کی اجازت سے واز کر رہے ہو؟ خاموش. کہا میں امتحان لوں گا. لوگ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو خود حضرت حسن بصری کو بلایا. اس وقت اتنے بڑے تھوڑے آدمی تھے، طالب علم تھے. حسن بصری واز کر رہے کہ میں تمہارا واز امتحان لوں گا. کہا دیجیے. کچھ پوچھوں گا؟ پوچھیے. کہا بتلاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا ورا، پارسائی. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ تما. یہ استعداد رکھنا چاہیے. ہم سب لوگوں کو استعداد ہے، خالی یہاں نہیں، باہر بھی رکھنا چاہیے. ورا کا بھی مقام بہت آتا ہے، تما کا بھی آتا ہے. تما اگر ہے دل میں تو کوئی نہ جانے، اللہ سے جانتا ہے. اللہ کیا ہے. بہت دو مرد ورا فوراً بتلا دیا حضرت بصری نے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ورا. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ تما، لالچ. اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے دار آخرت یعنی جنت سے محرومی کا انتظام کرتے ہیں. پھر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد ارے وہ قاتل ہے، وہ سود خور ہے، پتہ ہی نہیں وہ عاطب ہے، ارے کوٹھی ارے غصب سے بنی ہوئی ہے، جوا سے بنی ہوئی ہے. ایک صاحب جا رہے تھے ادھر اٹائے تو ایک بڑی کوٹھی تھی، ہم نے بہت خاص آدمی تھے. کہا مولانا جوا میں اتنا حاصل کر لیا کہ یہ کوٹھی بنوا لیا ہے. ہاتھی چھوڑی ہے، جب جوا سے حاصل کرے کوٹھی بنوا کون تعریف کی بات ہے. میں نے کہہ دیا ارے بڑے آدمی تھے، یہ سب بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اس انداز سے کہا کہ جوا میں اتنا کامیاب ہو گیا کہ اسے کوٹھی بنوا لی ہے. چھوڑیے اسی باتیں کیجیے. یہ تعریف کی کون بات ہے؟ جوا تو حرام ہے نا. اپنے لیے دار آخرت یعنی جنت سے محرومی کا انتظام کرتے ہیں. پھر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کی رضا چاہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. اگر لوگ دنیاوی اقتدار کے دباؤ میں کچھ نہ کہیں تو دلوں سے تو برا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسان فرما دے. جھکنا آسان نہیں ہوتا کسی کے سامنے. اور میں تو سمجھتا ہوں مجھے صاحب اس شعر کا مطلب
ایک زمانہ صحبت باوریہ بہتر سالت، معلوم کتنے ماتھانی سبھی لوگوں نے لکھا ہے. میں نے کہا حکیم اختر بھی موجود تھے، ان سے کہا اور سے میں نے کہا اس وجہ سے کہ ایک آدمی جو اپنے جیسے آدمی کے پاس جاتا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میری وجہ سے اپنے جیسے آدمی کے سامنے جھکا دیا، یہ ہزاروں سال سے بڑھ کر کے. یہ میری تعبیر یہ ہے. ایک زمانہ تجو ہوتا ہے نا، ایک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 100 سالہ تعال بے ریا کے 100 سالہ عبادت سے بڑھ کر کے. اب یہ شعر بہت مشکل پڑا ہے، ہم نے خود سنا ہے. کسی نے کہا کہ چونکہ اس مجلس میں بعد ملائکہ رہتے ہیں اور ملائکہ کی صحبت بزرگوں میں رہتی ہے، اس وجہ سے اس صحبت میں ہم رہتے بڑھ جائے گا. ایک یہ بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں. کہا بھائی ایک زمانہ صحبت ہے اپنے جیسے آدمی. دعا مخل عبادت ہے کہ نہیں؟ دعا میں چونکہ عاجزی اور لجاجت ہوتی ہے، اس میں دعا کی مخل عبادت کہا ہے. اسے تمام اعمال میں اپنے کو کسی کے سامنے جھکا دینا اللہ کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے. اس بنا پر اور یہ تو سنے ہی نہیں ہے. حکیم اختر سے بہت سب مولوی لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے تھک گئے. ایک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 100 سالہ تعال بے ریا. کون سی عبادت ہے بھائی؟ 100 سالہ عبادت سے بڑھ کر کے ایک زمانہ جانا. تو کیا وجہ ہے؟ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ وہاں ملائکہ رہتے ہیں اولیاء کے ہاں، جس کے تم جاتے ہو وہ اولیاء ہے بھی کہ نہیں. اور اگر کسی غیر ولی کے سامنے بھی اگر اللہ کے لیے تم جھک جاؤ گے تو اللہ ہی مرتبہ دے دے گا. تو جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے. ورکعوا مع الراکعین، ان سے کیا کہا گیا؟ ورکعوا مع الراکعین کے ساتھ. حضرت مریم کا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کا ایک ہی حکم ہے. اسے سجدہ کرنا مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے، اسے رکوع کرنا بھی جائز نہیں. والناس عنہ غافلون، یہ بھی ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. ماتھانی مساوت میں جھکنے نہیں دیتے. بیٹھ جاؤ یا کر کے مساوا کرو، بیٹھ جاؤ. یہ جھک کر کے یہ مساوا کرنے کو منع کر دیتے. ہاں یہ بھی ایک رکوع بھی مثل سجود کی. ورکعوا مع الراکعین. جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ اسے بلند فرما دے گا. اور اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا، اور جو اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا لوگوں کی نگاہ میں اللہ بڑا کر دے گا. اللہم اجعلنی فی عینی صغیر، اللہم اجعل فی عینی صغیروں فی اعین الناس کبیرہ. ہم کو اپنے آنکھ میں چھوٹا بنا دیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیں گے. اللہم اجعل فی عینی صغیروں فی اعین الناس کبیرہ. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سکتا ہے. محمد کا شعر بہت عمدہ ہے یہ. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا. لوگوں کے نزدیک ذلت کا یہ حال ہوگا، وہ کتے و خنزیر سے بڑھ کر ان کے نزدیک ذلیل ہوگا. مشکل شریف فرماتے ہیں جو اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوگا، اور جس نے تکبر اختیار، یہ ہے جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا. اپنے کو کیا کیا سمجھتا ہوگا. لوگوں نزدیک اس کی ذلت کا یہ حال ہوگا، وہ کتے و خنزیر سے بڑھ کر ان کو سمجھیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اب وہ ٹھیک ہے، دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اور کوئی شخص ایسا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اور کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر. یہ تکبر ہوگا. ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا.
اور تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. مشکاۃ شریف کے حدیث. ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. کچھ الٹ گیا کیا وہاں؟ اور کوئی شخص ایسا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. مشکاۃ شریف دیکھ لیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رذائل اور خصال بس سے نجات کلی عطا فرمائے. بری خصلتیں ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہ رقص بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہم اجعل فی قلبی نور فی طرح، یا اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما دیجیے. تواضع، انکسار. من تواضع اللہ رفعہ اللہ. اس کو دیکھ لیجیے گا. دعا کے لیے مسلح ہو گئی. اللہم صلی اللہ سیدنا سبق. اللہ تعالیٰ اس سبق کو یاد کرا دے اور عمل بھی کرا دے. مرنے کا کیا ٹھیک ہے بھائی صاحب، کچھ ٹھیک نہیں. کب کون سی بیماری ہو جائے کوئی میں دیکھ کے آ رہا ہوں. جوان ہے ان سے نا امیدی، بوڑھے ہیں زندہ ہیں چل رہے ہیں. جوانوں بھی جب ٹھیک نہیں تو بوڑھوں کی کیا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں جوانوں سے کہ اے جوانوں اپنی اصلاح کر لو، یہ نہ سمجھو کہ تم بوڑھے ہوگے تب مرو گے. بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بور آتا ہے، آندھی آتی ہے وہ بور ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے کو یہ نہ سمجھو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے. پھر بوڑھوں کو خطاب کیا فضیل ابن عیاض نے کہ اے بوڑھو، ان جوانوں کو تو بڑھاپے کا انتظار ہے، تم کو کس چیز کا انتظار ہے جبکہ قبر میں تو پیر لٹکائے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے ان مواعظ سے بھی منتفع فرمائے. اور آیات اور احادیث میں تو بھری ہوئی ہیں تعلیمات. اللہ ان تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اور عمل کرائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.